الله الرحمن الرحيم نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصلى الله على النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم وأولادكم عن ذكر الله وقال إن الدنيا خلقت لكم وإنكم خلقتم للآخرة وقال إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة وقال قوا أنفسكم وأهليكم نارا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين اللهم وفقنا لما تحب وترضى به اللهم وفقنا لما تحب وترضى به اللهم وفقنا لما تحب وترضى به میرے عزیزوں دوستوں بزرگوں، اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا کو مسلمانوں کی خدمت پر معمور کیا ہے۔ دنیا میں جو بھی چیزیں ہیں، چاہے اس میں رہنے والے جانور ہوں، چاہے کیڑے مکوڑے ہوں، درخت ہوں، چاند ہو، سورج ہو، ستارے ہوں، اس دنیا میں موجود انسان اور جنات کے علاوہ ہر مخلوق انسانوں کی خدمت کے لیے پیدا کی گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کا صاف طور پر اعلان فرما دیا کہ یہ دنیا تمہارے لیے ہے اور تم آخرت کے لیے۔ جس طرح سے غیر کا تصور یہ ہوتا ہے کہ اس دنیا سے فائدہ پہنچانے والی چیز ان کے نزدیک مقدس ہوتی ہے، چاہے ان کو فائدہ پہنچائے یا نقصان پہنچائے، وہ انسان کی ذات سے برتر ہوتی ہے غیروں کے تصور میں۔ لیکن مسلمان کا، اسلام کا، اہل اسلام کا تصور یہ ہے کہ آسمان سے نیچے اس زمین کے اوپر جو بھی مخلوق موجود ہے وہ انسانوں کی خدمت کے لیے ہے۔ بعض علماء نے یہاں تک لکھا کہ جو کرامن کاتبین ہیں، جو انسان کے کندھوں پر اللہ کی طرف سے مامور کردہ فرشتے ہیں، جو ہمارے اعمال کا حساب رکھتے ہیں، ہماری نیکیوں کا حساب رکھتے ہیں، ہماری غلطیوں کا حساب رکھتے ہیں، ان کا مقصد بھی انسانوں کو نقصان پہنچانا نہیں بلکہ فائدہ پہنچانا ہے کہ انسان جب قیامت کے دن، جب حشر کے دن نامہ اعمال دیا جائے گا تو انسان کو اپنی اس بات پر یقین ہوگا، خوشی ہوگی اور ایک طرح سے اللہ کا شکر ادا کرے گا کہ اللہ میں نے یہ اچھے اعمال کیے، اس کی کرنے کی توفیق آپ نے دی اور آپ نے یہ نامہ اعمال میرے داہنے ہاتھ میں دے کر مجھے عزت بخشی ہے۔ گویا کہ نامہ اعمال لکھنے کا مقصد بھی یہ ہے کہ انسان کو عزت بخش دی جائے، مسلمانوں کو عزت بخش دی جائے، لیکن یہ مسلمانوں کی کمظرفی ہے، مسلمانوں کی کوتاہی ہے، کہ مسلمانوں کی غفلت ہے کہ امتحان کا پرچہ آؤٹ ہونے کے باوجود بھی، امتحان کا پرچہ دیے جانے کے باوجود بھی اس میں کامیاب نہیں ہو پا رہا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختصر سی چیزیں بتائی ہیں۔ کسی کو بھی کوئی کام بتانے کے دو طریقے ہوتے ہیں۔ ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ تم یہ کام مت کرو، باقی سب کر سکتے ہو۔ دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ تم صرف یہ کام کرو، دوسرے کام مت کرو۔
دیگر جو مذاہب ہیں، جو عیسائیت ہے، جو پادریت ہے، جو رہبانیت ہے، ان کے یہاں کا طریقہ یہ ہے، اسلام کے علاوہ جو مذہبی پیشوا ہیں ان کے یہاں کا طریقہ یہ ہے کہ ان کو دنیا میں چند چیزوں کی اجازت ہے، اس کے علاوہ وہ کچھ نہیں کر سکتے۔ مثال کے طور پر مسلمانوں کے علاوہ جو دیگر مذاہب میں جو مذہبی پیشوا ہوتے ہیں، خصوصاً عیسائیت میں یا یہودیت میں، انہیں شادی کرنے کی اجازت نہیں ہوتی۔ عیسائیت میں جو بڑے پادری ہوتے ہیں، جو بڑی معزز شخصیات ہوتی ہیں، وہ شادی کرنے کی انہیں اجازت نہیں ہوتی، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، اسے شادی کرنے کی اجازت نہیں ہے، اسے دنیا کی عیش و عشرت سے فائدہ اٹھانے کی اجازت نہیں ہے۔ غرض یہ کہ اسے دنیا کا صرف اتنا فائدہ اٹھانے کی اجازت ہے جو اس کے جینے کے لیے کافی ہو، جو اس کو جینے دے، بس اتنا فائدہ اٹھانے کی اجازت ہے۔ اس کے علاوہ دنیا کے آسائش میں، دنیا کی دیگر انعامات میں انہیں اسے اختیار کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ ایک بڑی ریاضیات کرنا پڑتی ہے، کہیں غاروں میں عبادت کر رہے ہیں، کہیں کلیساؤں میں عبادت کر رہے ہیں، کہیں معلوم ہوا کہ کسی نے 40 سال سے بال نہیں کٹوائے، کسی نے ناخن نہیں کٹوائے، کسی نے پکا ہوا کھانا نہیں کھایا، کسی نے زمین سے اگا ہوا کھانا نہیں کھایا، کسی نے روٹی نہیں کھائی، کسی نے تلا ہوا کھانا نہیں کھایا۔ مختلف طریقے کی ان کی ریاضیات ہوتی ہیں، کس لیے کہ وہ اپنی مذہب کی، اپنے طریقے کی ایک مقام تک پہنچ جائیں، یا ان کے عقیدے کے نزدیک، ان کے عقیدے کے مطابق، ان کے ماننے والے معبود کی نزدیکی ان کو مل جائے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو جو دیا، مسلمانوں کو جو انعامات دیے، مسلمانوں کو جو دنیا میں رہنے کا طریقہ سکھایا، وہ یہ نہیں کہا کہ تم دنیا سے کٹ کر رہو، دنیا سے الگ ہو کر رہو، دنیا سے دور ہو کر رہو اور ہماری عبادت کرو۔ بعض مسلمانوں میں بھی بعض لوگ اس طرح کی عبادت کرتے ہیں کہ شادی نہیں کرتے یا دنیا کی آسائش اختیار نہیں کرتے، لیکن شریعت کی روح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج کے مطابق یہ طریقہ زندگی پسندیدہ نہیں ہے۔ مسلمانوں سے یہ کہا گیا کہ تم یہ چند چیزیں ہیں یہ مت کرو، باقی پوری دنیا تمہارے لیے ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کیا تعلیم دی امت کو۔ ایک جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ یحب ان یرا اثر نعمتہ علی عبدہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے انعامات کا اثر اپنے بندے کے جسم پر دیکھنا پسند کرتا ہے۔ یعنی کہ جب مسلمان اللہ کی بتائی گئی طریقوں سے، اللہ کی بتائی گئی حلال اشیاء سے، حلال طریقے سے مال کماتا ہے، دنیا کماتا ہے، اور پھر اس مال کے ذریعے سے اپنے آپ پر خرچ کرتا ہے، اپنے جسم پر خرچ کرتا ہے، اپنے کھانے پینے پر خرچ کرتا ہے، اپنی آل و اولاد پر خرچ کرتا ہے، اپنے اہل و عیال پر خرچ کرتا ہے، اور وہ خرچ کرنے کا طریقہ بھی حلال ہوتا ہے، اس میں کوئی دکھاوا شامل نہیں ہوتا، اس میں اپنے آپ کی خوشی ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے انعام کی شکر گزاری کا جذبہ ہوتا ہے، تو یہ انعام اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے پر دیکھنا پسند فرماتا ہے۔ جب بندہ اپنے رب کے انعامات کو اختیار کرتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ خوش ہوتے ہیں کہ یہ انسانی ایک فطرت ہے کہ کوئی شخص اگر ہمارے لیے تحفہ لے کے آئے تو اس کے دو طریقے ہیں، یا تو اس تحفے کو لے کر اس کو بحسن خوبی استعمال کیا جائے جس طرح کے لیے وہ تحفہ ہو۔ مثال کے طور پر کسی نے عطر دیا یا کسی نے کپڑے دیے، اور اس عطر کو اگر نماز کے وقت میں لگایا جائے یا رمضان کے مقدس اوقات میں لگایا جائے، اور جس نے وہ ہدیہ دیا ہے، وہ تحفہ دیا ہے، جب اسے یہ معلوم ہوتا ہے کہ فلاں شخص نے میرا دیا ہوا تحفہ استعمال کیا ہے، اس کی جو اہم اوقات تھے، اس کے نزدیک جو اس کی پسندیدہ اوقات
تھے اس میں اس نے میرا دیا ہوا تحفہ استعمال کیا ہے تو انسان کو خوشی ہوتی ہے کہ میں نے جو تحفہ دیا اس کی سامنے والے نے قدر کی. اس کے برخلاف اگر کوئی ہمیں تحفہ دے، کسی نے ہمیں کپڑا دیا اور یوں دیکھا کہ چند روز بعد یا چند ہفتے بعد وہ جو ہمیں تحفہ دیا گیا تھا وہ کچرے میں پڑا ہے، اور صفائی کرنے والے، سڑک سے کچرا اٹھانے والے جب کچرا اٹھا رہے ہیں اور یہ دیکھا کہ میرا تحفہ اس میں پڑا ہے تو انسان کو کس قدر تکلیف ہوتی ہے، کس قدر اس کا دل ٹوٹتا ہے کہ میں نے محبت سے اس کو تحفہ دیا تھا، اس نے میرے تحفے کی قدر نہیں کری. یہی حال اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیے ہوئے انعام کا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کی زندگی ہمیں انعام میں دی ہے، ہمیں امتحان میں دی ہے، اور اس زندگی میں ہم پر مزید انعامات دیے ہیں. ہم کہیں کسی کا امتحان ہوتا ہے، کالج کا امتحان ہوتا ہے، اسکول کا امتحان ہوتا ہے، تو جہاں امتحان دینے جایا جاتا ہے اس کی ذمہ داری صرف یہ ہوتی ہے کہ آپ کو امتحان دینے میں کوئی پریشانی نہ آئے. بعض لوگ اتنے انتظام کرتے ہیں کہ جو اسٹوڈنٹ ہیں، طالب علم ہیں، جو امتحان دینے والے بچے ہیں، کوئی دور سے آ رہا ہے، کوئی شہر کے باہر سے آ رہا ہے، ان کے لیے انتظام کیا جاتا ہے کہ بھائی اس کو گرمی نہ لگے، کمرے میں کولر کا انتظام کرتے ہیں، اے سی کا انتظام کرتے ہیں. بعض لوگ تو کمرے میں ایک خادم کا انتظام کرتے ہیں کہ جس کمرے میں امتحان دیا جا رہا ہے وہاں خادم کا انتظام ہوتا ہے کہ اگر امتحان دینے والے کو خدا نہ خواستہ امتحان دیتے دیتے پیاس لگ گئی تو یہ امتحان دینے جائے گا تو اس کا وقت برباد ہوگا. لہٰذا اس خادم کی یہ ذمہ داری ہے کہ اگر کسی کو پیاس لگے تو تم خود جا کے اسے پانی لا کے دینا. کیوں؟ تاکہ اس کے امتحان میں کوئی خلل نہ آئے. یہی حال دنیا کے انعامات کا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ انعامات اس لیے ہم پر کیے، ان الدنیا خلقت لکم، کہ دنیا اور اس کے اندر کی جتنی آسائش ہے تمہارے لیے ہے اور تم آخرت کے لیے ہو. یہ تمہارا امتحان ہے، یہ تمہارا قید خانہ ہے. حضرت حسن رضی اللہ عنہ بڑی اچھی زندگی گزارتے تھے، اعلیٰ لباس اختیار کرتے تھے، اعلیٰ سواری اختیار کرتے تھے. کسی نے پوچھا کہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ، اے نواسہ رسول، اللہ کے رسول تو یہ فرما کے گئے کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے، آپ اس قید خانے میں اتنے سکون سے کیسے رہ سکتے ہیں؟ حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ بسا اوقات قید خانے میں بھی جو قیدی ہوتے ہیں وہ ان کی یہ عادت ہوتی ہے، ان کے مزاج کی نفاست ہوتی ہے کہ وہ اپنے بدن کی صفائی ستھرائی کا خیال رکھتے ہیں، جیل میں اپنے پہننے اوڑھنے کے کپڑوں کا خیال رکھتے ہیں، اپنے اوڑھنے بچھونے کے کپڑے کا خیال رکھتے ہیں. جہاں دوسرے قیدی اپنے کپڑوں کو ہفتے میں 1 بار دھوتے ہیں، یہ ہفتے میں 3 بار دھوتے ہیں. یہ میں جو ان کے الفاظ ہیں وہ آپ کو آسان کر کے بتا رہا ہوں، ان کے یہ الفاظ نہیں تھے. ان کے الفاظ تو یہ تھے کہ بسا اوقات سکون سے رہنے والا بھی قید خانے میں بھی قیدی ہی ہوتا ہے، اس کی زندگی آزاد کی نہیں ہوتی. اس کا اگر کوئی شخص قید خانے میں صاف ستھرا رہ رہا ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ قید خانے سے خوش ہے. یہی حال اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں پہ جو انعامات کیے ان کا ہے کہ ان کا اختیار کرنا مسلمانوں کے لیے غلط نہیں، لیکن ان کے جادو میں، ان کی غفلت میں پڑ کر آخرت کو بھلا دینا یہ اصل کوتاہی ہے. ہم ذرا تصور کریں کہ ہم کسی امتحان ہال میں گئے، امتحان دینے بیٹھے، وہاں پر اے سی چل رہا تھا، کولر چل رہا تھا، ٹھنڈے پانی کا انتظام تھا، گرمی کے دن تھے اور کوئی اچھا ادارہ تھا، اس نے بچوں کے لیے کہ وہ امتحان آسانی سے دے سکیں انہوں نے اچھی کرسیاں لگائی ہوئی تھی جن پر سخت کرسی نہیں تھی بلکہ گدے لگے تھے کہ انہیں بیٹھنے میں تکلیف نہ ہو تاکہ یہ امتحان آسانی سے دے. کوئی سمجھدار یا یہ کہیں زیادہ سمجھدار امتحان ہال میں جا کر وہاں کی آسائش سے متاثر ہو کر اگر وہ سو جائے تو کیا وہ سمجھدار کہلائے گا؟ ہرگز نہیں کہلائے گا، بلکہ اس سے یہ کہا جائے گا اللہ کے بندے 3 گھنٹے کی بات تھی، تو سو تو گھر پہ بھی سکتا تھا، یہ امتحان کا موقع تجھے دوبارہ نہیں ملے گا. تو نے اپنا سال برباد کر دیا، تو نے اپنا کریئر برباد کر دیا، تو نے اپنی محنت برباد کر دی، تو نے اپنی والدین کی قد و کاوش برباد کر دی. تیرے باپ نے
بازار میں تپتی دھوپ میں جو دھکے کھائے، جو پسینہ بہایا تاکہ تو پڑھائی کر سکے، تاکہ تو اچھی تعلیم حاصل کر سکے، تو نے سب برباد کر دیا۔ تیری ماں نے راتوں میں جاگ کر تیری خدمت کری، تیرے لیے کبھی چائے بنا کے دی، کبھی کافی بنا کے دی، کبھی کچھ کھانے کو دیا تاکہ تو پڑھائی اچھی کر سکے۔ تو نے اپنے والدین کی، اپنی ماں کی، اپنے باپ کی دن کی اس محنت کو، رات کی اس قد و کاوش کو برباد کر دیا۔ یہی حال اللہ تبارک و تعالیٰ کے انعامات کا ہے۔ اگر اس انعامات والی زندگی نے، اگر دنیا کے انعامات نے، دنیا کے اس دھوکے نے، دنیا کے اس دھوکے کے گھر نے، ہمارے مال کی محبت نے، ہمارے گھر بار کی محبت نے، ہماری اولاد کی محبت نے اگر ہمیں دنیا کی زندگی سے غافل کر دیا، خدا کی قسم ہم بھی ناکام، ہماری اولاد بھی ناکام، اور ہمیں تربیت دینے والے والدین کی محنتیں بھی ہم ناکام کر دیں گے۔ یہ مسلمان کیا اس کا کردار دیا گیا، کیا اس کو ایک شان دی گئی۔ صحابہ کرام رضی اللہ مجمعین، ان کے لیے اپنے ہاتھ کو کٹوانا آسان تھا، ان کے لیے اپنے بچے کو، اپنی بیوی کو، اپنے اہل و عیال کو بھوکا سلانا آسان تھا، لیکن دین کے طریقے توڑنا ان کے لیے مشکل تھا۔ ان کے لیے یہ تو آسان تھا کہ ان کا دودھ پیتا بچہ ان کی گود میں ہے اور پیاس سے بلکھ رہا ہے، اس حال میں ظالم کا ایک تیر آتا ہے اور اس کی گردن میں پیوست ہو جاتا ہے۔ ان کے لیے اپنی اولاد کو اس طرح کی موت میں دیکھنا آسان تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں کا ٹوٹنا آسان نہیں تھا، اللہ کے نبی کی سنتوں کا چھوڑنا آسان نہیں تھا۔ میرے عزیزوں، یہ وقت ہمارے لیے بڑی آزمائش کا وقت ہے، بڑے امتحان کا وقت ہے۔ ابھی تک تو یوں تھا کہ فلاں زمانے میں اس طرح کے مسلمان ہوا کرتے تھے، صحابہ ایسے تھے، تابعین ایسے تھے، تبع تابعین ایسے تھے، یا فلاں علاقے کے مسلمان ایسے تھے۔ آج ہمارے لیے سب سے بڑا امتحان یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے سامنے، ہماری زندگی میں، ہمارے سامنے روئے زمین پر ایسے مسلمانوں کو پیدا کر دیا جو اسلام کی عکاسی کر رہے ہیں، جو اسلام کی شان کو زندہ رکھے ہوئے ہیں، جو ہر تکلیف کے برداشت کرنے کے باوجود وہ اپنے بچوں کو مرتا دیکھ رہے ہیں، اپنے بچوں کو بلکتا دیکھ رہے ہیں، اپنے بچوں کو بھوک سے تڑپتا دیکھ رہے ہیں، لیکن اس کے بعد بھی یہ سب ان کے لیے آسان۔ ان کے لیے اگر مشکل ہے تو اللہ کے حکموں کو توڑنا مشکل ہے، اگر ان کے لیے مشکل ہے تو اللہ کے گھر سے اپنے آپ کو دور کرنا مشکل ہے۔ وہ اس چیز کو تو برداشت کر رہے ہیں کہ ان کے گھروں کو مسمار کر دیا جائے، لیکن وہ اس تصور کو بھی قبول کرنے کو تیار نہیں کہ ہماری زندگی میں، ہمارے سانس لیتے ہوئے اللہ کے گھر پر، بیت المقدس پر غاصب طاقتیں قبضہ کر لیں۔ یہ ہمارے سامنے دیکھ رہے ہیں، یہ ان کے لیے تو کامیابی ہے، ان کے لیے بشارت ہے، ان کے لیے خوشخبری ہے۔ یہ المیہ ہمارے لیے بن گیا، یہ امتحان ہمارے لیے سخت ہو گیا کہ کہیں قیامت کے دن جب حسین سے سامنا ہو گیا، اللہ کے رسول سے سامنا ہو گیا، اور اگر کسی نے یہ کہہ لیا کہ تم ہماری بات کرتے تھے، تمہارے سامنے اہل فلسطین یہ ظلم برداشت کر رہے تھے اور تم اپنے بچوں کی ذرا سی خواہش نہیں روک سکتے، ہمارے پاس کہنے کو کوئی جواب نہیں ہوگا۔ خلیفہ سلیمان بن عبد الملک بنو امیہ کے ابتدائی دور کے خلیفہ ہیں۔ دل میں ایک سوال آیا، علماء کو اکٹھا کیا۔ سوال یہ تھا کہ مسلمان کا ایمان ہوتا ہے، مسلمان کا عقیدہ ہوتا ہے کہ دنیا کی زندگی عارضی ہے اور آخرت کی زندگی اخروی ہے، ہمیشہ رہنے والی زندگی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی مسلمان آخرت کی زندگی اس کی تیاری نہیں کرتا، دنیا کی زندگی میں مست رہتا ہے اور موت سے ڈرتا ہے، اور دنیا کی زندگی میں اللہ کو کیسے بھول جاتا ہے۔ علماء سے پوچھا، سب نے الگ الگ جواب دیے، لیکن کوئی جواب اس کو مطمئن نہیں کر سکا۔ تو کسی نے کہا کہ آپ مدینے کے سفر پہ جا رہے ہیں؟ بولے ہاں مدینے جا رہا ہوں۔ بولے مدینے میں تابعی موجود ہیں، تابعی یعنی کہ صحابہ کے شاگرد، مدینے میں تابعی موجود ہیں، یہ سوال آپ ان سے پوچھئے گا۔ کہا ٹھیک ہے انشاءاللہ ان سے بھی پوچھ لیں۔ جب ان سے پوچھا تو
بولے ٹھیک ہے میں اس کا جواب دوں گا، لیکن جواب سے پہلے آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں تاکہ اس کا جواب دینا میرے لیے اور سمجھنا آپ کے لیے آسان ہو جائے۔ ٹھیک ہے بتائیے کیا سوال ہے آپ کا؟ انہوں نے کہا کہ آپ کے 2 گھر ہیں، دونوں آپ کے نام پر ہیں، دونوں آپ نے خریدے ہیں، دونوں آپ نے حلال کمائی سے خریدے ہیں، لیکن ایک گھر وہ ہے جس میں آپ رہ رہے ہیں، اس کے آپ آسائش کا خیال رکھتے ہیں، اس کو مینٹین کر کے رکھتے ہیں، اس کے رنگ روغن کا خیال رکھتے ہیں، اس میں اپنے آرام کی ساری چیزیں آپ نے موجود کر رکھی ہیں، آپ کا گدا وہاں پر ہے، آپ کا بستر وہاں پر ہے، اور ہر طرح کی وہ ضروریات پوری کرنے کا سامان وہاں پر ہے۔ دوسرا گھر ہے جو ہے تو آپ کا، لیکن وہاں پر یہ ساری چیزیں موجود نہیں ہیں، آپ نے دوسرے گھر پہ اتنا کوئی خرچہ نہیں کرا۔ اب آپ جب سفر پہ جائیں گے اور سفر سے تھکے ہارے واپس آئیں گے تو آپ کس گھر میں جانا پسند کریں گے؟ کس گھر میں جائیں گے آپ؟ کہا ظاہر سی بات ہے جس گھر پر میں نے خرچہ کرا ہے، جس گھر میں میری ضروریات کا سامان مجھے مل رہا ہے، میں وہاں جاؤں گا۔ تو بولے یہی آپ کے سوال کا جواب ہے۔ مسلمانوں نے آپ نے آخرت کے لیے کون سے اعمال بھیجے؟ آپ نے اس جو آخرت کا گھر ہے اس کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ اور دنیا کی آپ نے تمام محنتیں کر رکھی ہیں۔ یہ تو فطری چیز ہے کہ جو دنیا کی محنت ہے اسی گھر کی طرف آپ جائیں گے۔ یہاں پر سمجھنے کی بات یہ ہے کہ تیاری کا مطلب صرف نیت ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ ہم کاروبار کر رہے ہیں اللہ کے دین کی خدمت کے لیے، یا اس لیے کہ حلال کمائیں، اللہ نے حلال کمائی کا حکم دیا ہے، یا مزید اگر کسی کی نیت یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ اپنے اہل و عیال کی حلال کمائی کا انتظام کرو، اللہ کے رسول کے اس حکم کو پورا کرنے کے لیے ہم کاروبار کر رہے ہیں، تو یہ ہمارے کاروبار کی جو محنت ہے یہ آخرت کے گھر میں ہمارا سامان جا رہا ہے۔ لیکن خدا نخواستہ ہماری نیت میں ذرا سی تبدیلی آئی کہ ہم کاروبار کر رہے ہیں پیسے کے لیے، ہم کاروبار اس لیے کر رہے ہیں کہ ہمارا گھر اچھا ہو۔ پہلی نیت میں بھی گھر اچھا تھا، لیکن گھر اچھا ہونے کی وجہ کیا تھی؟ کہ اللہ کے رسول نے کہا ہے۔ اب وجہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول نکل گئے اب میری، کہ میں چاہتا ہوں میرا گھر اچھا ہو، میں چاہتا ہوں میرے بیوی بچے اچھے سے رہیں۔ پہلے اللہ کے رسول کی نیت کی چاہت تھی، اس لیے میں یہ کر رہا تھا، اب میں چاہ رہا ہوں۔ یہاں پر صرف نیت کا پھیر بدل ہوا، اور وہ جو ہمارا سامان آخرت کے لیے ہم تیار کر سکتے تھے وہ ہم نے دنیا میں ہی چھوڑیں گے اور دنیا میں ہی چھوڑ کے چلے گئے۔ صرف نیت کا فرق ہے میرا عزیز۔ مسلمان کی کیا شان بیان کی جائے، مسلمان تو ہر طرف اللہ کے حکموں کو پورا کرنے کے لیے رہتا تھا۔ مسلمان کے لیے اپنی جان دینا آسان تھا، لیکن اللہ کے حکموں کا ٹوٹنا آسان نہیں تھا۔ ابھی گزشتہ ہفتے کی بات ہے، ایک فلسطین کی ایک بچی کی ویڈیو بڑی مشہور ہو رہی ہے، بہت مشہور ہو رہی ہے، اور خدا کی قسم یہ ویڈیو تماچا ہے ہم جیسے مسلمانوں کے منہ پر۔ وہ بچی کسی علاقے سے اپنے گھائل بھائی کو، اپنے زخمی بھائی کو اپنی پیٹھ پر لاد کے لا رہی ہے، اور اس ویڈیو کو ورلڈ وار میں جب امریکہ نے جاپان پر نیوکلیئر حملہ کیا تھا اس کی ایک دوسری فوٹو سے جوڑ کر دیکھا جا رہا ہے۔ جب وہ بچی آئی تو کسی نے اس سے پوچھا کہ تم کہاں سے آ رہی ہو؟ تو بتایا کہیں 2-2.5 کلومیٹر دور سے آ رہی تھی، اور اپنے 4-5 سال کی بچی بھی کوئی بہت بڑی نہیں ہے، 4-5 سال کے بچے کتنے بڑے ہوتے ہیں، کتنی سمجھ ہوتی ہے ان میں آپ کو اس کی تربیت بتانا چاہ رہا ہوں کہ اس کے والدین نے 5 سال میں اس کے دماغ میں اسلام کی کیا تصویر بٹھا دی ہوگی کہ جب اس سے پوچھا کہ تم اتنی دور سے پیدل آ رہی ہو، تم نے اپنے بھائی کا وزن کیسے اٹھایا؟ 5 سال کی بچی اگر اپنے 2-3 سال کے بھائی کو پیٹھ پر لاد کر 2-2.5 کلومیٹر چل رہی ہے، یہاں تو ہم اپنے بدن کا وزن اٹھا کے 2-2.5 کلومیٹر نہیں چل سکتے، اپنے آپ کا وزن۔ اب جب اس سے پوچھا کہ تم کیسے اتنی دور سے آ گئی، اس بچی کا جواب تھا کہ یہ وزن نہیں ہے، یہ میرا بھائی ہے، اور میرے خاندان میں اس کے علاوہ کوئی نہیں بچا۔ باپ شہید، ماں شہید، بھائی بہن شہید، تمام رشتہ دار شہید، اس کے بعد بھی اللہ کا حکم نہیں ٹوٹنے پائے، اللہ کا حکم توڑنے کے لیے راضی نہیں ہے۔ مدینہ منورہ کا ایک واقعہ ہے،
خاص طور پر یہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ ہمیں اولاد کی تربیت کس لیے کرنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں یہ فرماتے ہیں کہ قوا انفسکم واہلیکم نارا. دوسری جگہ فرماتے ہیں ولا تہلکوا اموالکم واولادکم عن ذکر اللہ او کما قال اللہ تبارک و تعالیٰ کہ دیکھو اپنی اولاد کو اپنے بچوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. دوسری جگہ فرما رہے ہیں کہ دیکھو تمہاری مال اور اولاد کی محبت تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے. یعنی کہ مال اور اولاد یہ انسان کے تابع ہونا چاہیے, یہ آدمی کے تابع ہونا چاہیے, نہ کہ آدمی کو اپنی اولاد کے تابع ہونا چاہیے. ہمارے معاملات ہماری اولاد پر ہمارا فیصلہ ہونا چاہیے, نہ کہ ہماری اولاد کا ہم پر فیصلہ ہونا چاہیے. ہماری اولاد اگر کسی چیز کی ضد کرے تو وہ صرف اس صورت میں پوری ہونا چاہیے کہ اس سے اللہ اور اس کے رسول کا حکم نہ ٹوٹ رہا ہو. اگر وہ ٹوٹتا ہے تو یہ ضد ہمارے لیے وبال جان ہے. وہ اولاد ہمیں بھی اپنے ساتھ پکڑ کر جہنم میں لے کے جائے گی. مدینہ منورہ کا واقعہ ہے. ہندوستان کے ایک شخص ہیں, مدینہ منورہ گئے ہیں. یہ وہ دور تھا جب مدینے میں جہازوں کے ذریعے سے جایا جاتا تھا, پانی کے جہاز کے ذریعے سے جایا جاتا تھا. ایک ہندوستان کے ایک شخص تھے, مالدار تھے, صاحب ثروت تھے, دیندار تھے, اہل دل تھے, لوگوں پر نرمی کرنے والے تھے, ہمدردی کرنے والے تھے. ایک بچے کو دیکھا جو دن میں حاجیوں کی خدمت کرتا ہے اور رات میں ایک اجالے میں کونے میں بیٹھ کے پڑھائی کرتا ہے. انہیں یہ سمجھ میں آیا کہ اس بچے کو پڑھنے کا شوق ہے, لیکن اس کے ساتھ معاملات ایسے ہیں کہ اس کو دن میں خدمت کر کے جو اجرت ملتی ہے اس سے اس کا گھر بھی چلتا ہے اور اسی سے یہ پڑھائی کرتا ہے. اس بچے سے کہا کہ بیٹا مجھے یوں لگتا ہے تمہیں پڑھنے کا شوق ہے, اگر تم چاہو تو میرے ساتھ چلو, تمہارے رہنے کا خرچہ میں اٹھاؤں گا, تمہاری پڑھائی کا خرچہ میں اٹھاؤں گا اور انشاءاللہ تمہارے والدین کا خیال میں رکھوں گا. اس بچے نے یہ بات جب اپنے والدین کو بتائی, والدین بھی خوش ہوئے کہ ہم نہ صحیح کم سے کم ہمارا بچہ اچھی زندگی گزارے گا. خوشی رضامندی دے دی. جانے کا دن آیا, روانہ ہونے کا دن آیا. سواری جہاز میں تیار ہو رہی ہے, سوار جہاز میں تیار ہو رہے ہیں. یہ صاحب نے ان بچے سے کہا کہ جاؤ اپنا سامان اگر کچھ لانا ہے لے آؤ, اپنے والدین سے الوداع کر کے آ جاؤ. یہ بچہ گیا, الوداع کر کے آیا, ان صاحب کے ساتھ جہاز میں چڑھ رہا ہے. چڑھتے چڑھتے دل میں نہ جانے کیا بات آئی, آنکھوں سے آنسو نکل آئے اور جہاز سے اتر گیا کہ میں آپ کے ساتھ نہیں جانا چاہتا. کہا کہ بیٹا کیا بات ہے, تم میرے ساتھ کیوں نہیں جانا چاہتے؟ تمہیں ضرورت کی ہر چیز ملے گی, تمہاری تعلیم میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی. اس بچے نے کہا کہ یقیناً آپ میرا خیال رکھیں گے, جس طرح سے میرے والدین رکھتے اس سے زیادہ آپ میرا خیال رکھیں گے. اس بات پر مجھے کوئی شک نہیں ہے, مجھے کوئی اندیشہ نہیں ہے, لیکن مجھے غم اس بات کا ہے کہ آپ مجھے یہاں سے لے جائیں گے, جہاں بھی جائیں گے سب کچھ ملے گا, لیکن یہ نبی یہاں موجود نہیں ہوگا, یہ نبی, یہ روضہ اطہر یہاں موجود نہیں ہوگا, مدینے کے انوار وہاں موجود نہیں ہوں گے, مدینے کے برکات وہاں موجود نہیں ہوں گے, صحابہ کے اثرات وہاں موجود نہیں ہوں گے. میں کیسے اپنی زندگی کے لیے, اپنے آپ کو اچھا رکھنے کے لیے اس جگہ کو چھوڑ کر چلے جاؤں؟ ہم اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے پوچھیں, اپنے آپ سے پوچھیں, کیا ہم نے ہمارے بچوں کو یہ تربیت دی ہے؟ اگر ہم نے دی ہے تو ہمارے لیے دنیا کی بھی بشارت ہے, قبر کی بھی بشارت ہے, روز محشر کی بھی بشارت ہے, اور اللہ کے رسول کے سامنے جب کھڑے ہوں گے اس دن کی بھی بشارت ہے. لیکن خدا نخواستہ اگر ہم ہمارے بچوں کی تربیت کرنے میں ناکام ہو گئے, ہم نے ہمارے بچوں کی خواہشوں کو پورا کرنے میں اللہ کے رسول کے حکموں کو توڑنے آسانی کر دیا, ہمارے بچوں کی خواہشات کو ترجیح دی, ہماری بچوں کی محبت کو ترجیح دی, ان کے لیے حلال حرام کا خیال نہیں رکھا, ان کے لیے صحیح غلط کا خیال نہیں رکھا, ان کے لیے توحید و شرک کا خیال نہیں رکھا, تو خدا نخواستہ نہ ہم دنیا میں کامیاب, نہ ہم قبر میں کامیاب, نہ ہم آخرت میں کامیاب, نہ ہم اللہ کے رسول کو منہ دکھائیں گے. اور ہمیں اپنے آپ سے بس یہی سوال کرنا ہے کہ کیا ہم حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو, شہدائے کربلا کو کیا منہ دکھائیں گے کہ آپ نے دین کے لیے اپنے بچوں کی گردنوں پہ چھری چلوا دی اور ہم ہمارے بچوں کی خواہشوں کو منع کرنے سے نہیں روک پائے. اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے اور کہنے والے کو سب سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا